نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام بیماریوں کو، الجھنوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، حل فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، گھریلو الجھنوں میں، پریشانیوں میں ایسے ہی بہت سارے افراد جن کی بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، بیٹوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے ہی بہت سارے افراد لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بیٹیاں اور بیٹے آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گھر میں عجیب سا ماحول ہے، ہر بندہ دوسرے سے بیزار ہے، بے اتفاقی، ناچاکی، جھگڑے، فساد، لڑائی، یہ ہمارے گھر کا معمول کا حصہ ہے۔ ایسے ہی بہت سارے افراد لکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں پیار و محبت نہیں ہے، ہمارے گھر میں الفت اور بھائی چارہ نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، پریشانیاں ہیں، غم ہیں۔ اگر ایک بیمار ہوتا ہے اور بیماری کے بعد سر اٹھاتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو دوسرے دو بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ صحت مند ہوتے ہیں تو دوسرے بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بیٹی بیمار ہو جاتی ہے، کبھی بڑا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، کبھی میں خود بیمار ہو جاتی ہوں۔ ایسے مختلف بیماریاں ہیں، مختلف الجھنیں ہیں، مختلف تکلیفیں ہیں جس سے ہم دوچار ہیں، جس سے بہت سارے گھرانے دوچار ہیں، جس سے بہت سارے میاں اور بیوی اور بہت سارے نوبیاہتے جوڑے۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یقین کریں کہ مجھے 3-4 دن پہلے ایک ایسا میسج آیا کہ ہماری شادی کا آج دوسرا دن ہے، ہماری شادی کا آج دوسرا دن ہے کہ ہماری لڑائی اور جھگڑا شروع ہو چکا ہے۔ مجھے انتہائی دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ شادی کا دوسرا دن اور گھر میں لڑائی اور جھگڑا، میاں بیوی میں لڑائی اور جھگڑا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ان تمام دکھوں کے لیے میں آج آپ کو اتنا عظیم اور اتنا بڑا وظیفہ دینے لگا ہوں، اتنا بڑا وظیفہ بتلانے لگا ہوں، جس وظیفے کے پڑھنے پر تقریباً آپ کا روزانہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ ایک وقت پہ آپ نے یہ عمل اور یہ وظیفہ 2 ٹائم کرنا ہے، صبح بھی کرنا ہے، کسی بھی وقت، کوئی ٹائم، کوئی گھڑی مقرر نہیں ہے۔ ایسے ہی شام کے وقت، عشاء کے بعد، نماز کے بعد، سونے سے پہلے آپ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں اس کو پابندی کے ساتھ 2 ٹائم کریں، صبح بھی کریں اور شام کو بھی کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو 21 سے 41 دن کریں گے، آپ کی تمام بیماریاں، تمام الجھنیں، گھریلو تمام جھگڑے، فساد، لڑائیاں، مالی الجھنیں، مالی تکلیفیں، مالی پریشانیاں، آپ کے بچوں کی لڑائی، بے اتفاقی، جتنے بھی قسم کے مسائل سے آپ کا گھرانہ، آپ کا گھر، آپ دوچار ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ بتلانے سے پہلے ہماری آپ سے اتنی گزارش ہے، ہمارا یہ اسلامی چینل ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس پر قرآن و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت سے ماخوذ جید صوفی اور بزرگ علماء کی نگرانی میں وظائف بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ہماری آپ سے صرف یہ گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ پیارے سامعین و ناظرین، گھریلو تمام الجھنوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے آپ نے عمل اور وظیفہ یہ کرنا ہے، فجر کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقتی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ میں جس کو بھی عمل اور وظیفہ بتلاتا ہوں، ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام و ہر خاص و عام کو اجازت ہوتی ہے، لیکن خصوصی طور پر ہماری اجازت ان تمام مرد اور خواتین کو ہوتی ہے جو 5 وقتی نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور باقاعدگی سے، پابندی کے ساتھ 5 وقتی نماز پڑھتے ہیں۔
یعنی 5 وقتی نماز پڑھ کر اپنے تمام امور میں اللہ رب العزت کی مدد کو جب شامل حال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا بتایا ہوا عمل اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتے ہیں، آپ کے مسائل جلد حل ہو جاتے ہیں، مشکلات جلد دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں جلد دور ہو جاتی ہیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں، بالخصوص تمام افراد فجر کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ فجر کی نماز کے بعد یا عشاء یا رات کو کسی بھی وقت آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، لیکن سورہ یاسین کی تلاوت ایسے کرنی ہے کہ سورہ یاسین میں 7 مقامات پر مبین ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ کام کریں، سورہ یاسین کو دیکھتے جائیں، ہر مبین پر جو ہے پہلے مبین پر 1، دوسری مبین پر 2، تیسری مبین پر 3، چوتھے مبین پر 4، پانچویں پر 5، چھٹے پر 6 اور 7ویں پر 7 لکھ دیں تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ جب پہلے مبین پر پہنچیں، پہلے مبین پر پہنچ کر آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش امن و سلامتی اور خوف، بیماریوں سے، پریشانیوں اور الجھنوں سے، تکلیفوں اور بیماریوں سے امن کے لیے انتہائی بہترین قسم کی صورت ہے۔ آپ اس کو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ جن گھروں میں بیماریاں، الجھنیں، پریشانیاں، دکھ، لڑائی جھگڑے، فساد ہوں تو کثرت کے ساتھ سورہ قریش کا اہتمام کریں۔ تو عمل اور وظیفہ جو یہ ہے، جب پہلے مبین پر آپ پہنچیں، آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں اپنی حالات، اپنی مشکلات، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، اپنے بچوں کے رشتوں کے مسائل، بچیوں کے رشتوں کے مسائل، بیٹیوں اور بیٹوں میں لڑائی جھگڑے، گھر کی بے اتفاقی، نا اتفاقی، تمام مسائل کو آپ ذہن میں رکھ کر جو ہے نا 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین دوبارہ شروع کرنی ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ جب آپ دوسرے مبین پر پہنچیں، مبین پڑھ کر 7 مرتبہ دوبارہ سورہ قریش پڑھیں اور اپنی تمام الجھنوں پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ایسے دوبارہ آپ نے شروع کرنی ہے۔ اب یاسین سے شروع کر کے تیسرے مبین پر پہنچیں، آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ ایسے کرتے کرتے آپ نے جو 7واں مبین ہے، سورہ یاسین کے ختم ہونے سے تھوڑے جو پہلے ہے، وہاں تک پہنچ کر آپ نے جو ہے نا 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دوبارہ شروع سے آخر تک سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جب آخر تک سورہ یاسین پڑھیں تو اس کے بعد گڑ گڑا کر انتہائی عاجزی، انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ آپ کو میں ایسے ایسے حالات بتاؤں کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا، وہ تمام افراد، تمام گھرانے ایک स्थान پر، ایک جگہ پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک وہ سارے افراد اکٹھے نہ ہو جائیں اور ایک جگہ بیٹھ کر کھانا نہ کھا لیں۔ تو آپ یہ عمل کریں سورہ یاسین اور سورہ قریش کا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کثرت کے ساتھ سورہ قریش پڑھا کریں۔ مجھے یقین کامل ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مالی آپ کی تمام الجھنوں اور پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، جیسے میں دکھی ہوں، میں پریشان ہوں، آپ دکھی ہیں، آپ پریشان ہیں، نہ جانے دنیا میں ہمارے کتنے مسلمان بہن اور بھائی پریشان ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی الجھنیں ہیں، یہی تکلیفیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں۔ آپ یقین کریں میں اور آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو آپ اپنے واٹس ایپ، اپنے فیس بک پر شیئر کریں، فیس بک کے گروپ میں شیئر کریں، کانٹیکٹس کو شیئر کریں، واٹس ایپ کے تمام گروپ میں شیئر کر کے اپنے تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اور خدمت خلق کی نیت سے آپ اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی، کوئی بہن ہماری یہ ویڈیو سن کر آپ کے ذریعے اس کی پریشانی، اس کی تکلیف، اس کا دکھ درد ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو، بیماریوں کو بھی ضرور دور فرما دیں گے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، 5 وقتی نماز کے اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔